تو اسی طرح یہ ابھی آگے 14 اگست آ رہی ہے، دیکھ لیں کہ اس میں ہم کیا کرتے ہیں۔ باجے اور گانے یہ تو عام ہے، تو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوشی کے وقت گانے کی آواز، تو خوشی سے مراد صرف شادی نہیں ہے، یہ 14 اگست بھی ہمارے لیے خوشی کا دن ہے۔ اس میں بھی اگر ہم یہی کام کریں گے تو وہ ہماری آواز ملعون آواز ہوگی، لعنت والی، چاہے کوئی خود گائے یا سنے۔ تو اس موقع پر بھی اپنے آپ کو اس چیز سے بچانا ہے جس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اگر اس کو ہم جان بوجھ کر کریں گے تو یہ گناہ کبیرہ اور ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق بنیں گے۔ پھر بعض اوقات تو دیکھنے میں آتے ہیں کہ سکول والے باقاعدہ اہتمام کرتے ہیں، بچوں کو ڈانس سکھاتے ہیں، گانے سکھاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسے سکول کی انتظامیہ والوں کو بھی شرم آنی چاہیے کہ اسلامی ملک کے اندر رہ کر آپ ایسی حرکتیں کرتے ہیں، لیکن اگر ان کو شرم نہیں آتی تو والدین کو تو آنی چاہیے۔ والدین ایسے سکولوں کا بائیکاٹ کریں، ان کو جا کر کہیں کہ ہم اس کام کے لیے بچوں کو سکول نہیں بھیج سکتے، ہمارے بچوں کو ڈانس اور گانا مت سکھائیں، ہم اس کام کے لیے بچوں کو سکول نہیں بھیجتے کہ شیطان والا کام ان کو سکھائیں۔ یہ آج کل ایک باقاعدہ آرٹ بن گیا نا، بعض جگہوں پر تو اس کا باقاعدہ پیریڈ ہوتا ہے، تو یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ ایسے سکولوں میں بچوں کو داخلے نہیں کروانا چاہیے، اور والدین کو کھل کر بات کرنی چاہیے اس بارے میں کہ ہم اپنے بچوں کو اس کام کے لیے سکول نہیں بھیجتے کہ آپ ان کو ڈانس اور گانا سکھائیں، اور اگر 14 اگست والے دن بھی وہ ایسا کام کرتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کو سکول نہیں بھیجیں۔ یہ پاکستان اللہ کی نعمت ہے ہمارے لیے ایک، اور اس نعمت کا شکر ادا کرنا ہمارے اوپر واجب ہے۔ اور اس نعمت کا شکر کیسے ادا ہوگا؟ شکر ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ نعمت اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے دی ہے اس کو اس مقصد میں استعمال کیا جائے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے اعملوا آل داود شکرا، اے داود علیہ السلام کی اولاد عمل کر کے اللہ کا شکر ادا کرو، یعنی ایسے کام کرو کہ جس سے پتہ چلے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ انسان اگر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ شکر ادا کر رہا ہے یا ناشکری کر رہا ہے؟ تو یہ ملک اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے عطا فرمایا تھا؟ تاکہ ہم آزادی کے ساتھ اپنے دین پر عمل کر سکیں۔ اس مقصد کے لیے یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی تھی، اور اگر ہم اس مقصد سے ہٹ کر دوسرے کاموں میں لگ جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس نعمت کا شکر ادا نہیں کیا۔ گانے بجانے کے لیے تو یہ ملک آزاد نہیں ہوا تھا۔ اگر گانے بجانے کے لیے یہی مقصد ہوتا تو پھر الگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ انڈیا والے تو آج بھی اس کام میں ہم سے آگے، پھر تو اکٹھے ہی رہتے تو زیادہ اچھا نہیں تھا۔ اگر ہمارے جو لیڈر تھے جنگ آزادی 1857 کی جنگ آزادی سے لے کر آپ تاریخ کو پڑھیں کہ آزادی کس لیے حاصل کی گئی، لوگوں نے کس لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ کوئی ایسا چوک اور چوراہا نہیں ہوتا تھا جس میں کسی عالم کی لاش نہ لٹکی ہوتی تھی۔ انگریزوں کے خلاف جہاد کس نے کیا ہے؟ وہاں سے اپنی تاریخ پڑھنا شروع کریں۔ ہماری تاریخ صرف 1947 سے شروع نہیں ہوتی، جنگ آزادی کی تاریخ کہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں سے پڑھنا چاہیے۔ پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ علماء کرام نے، مشائخ نے، جن لوگوں نے انگریز کے خلاف جہاد کیا، جو ہمارے لیڈر تھے، انہوں نے کس مقصد کے لیے آزادی حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، اور وہ مقصد یہی تھا کہ ہم دین اسلام پر آسانی سے عمل کر سکیں، اپنی زندگی 24 گھنٹے کی زندگی اسلام کے مطابق آسانی سے گزار سکیں۔ یہ مقصد تھا آزادی کا، اور پاکستان بنانے کا بھی یہی مقصد ہے۔ تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ 14 اگست والے دن ضروری ہے کہ 14 اگست، اس کے علاوہ بھی اپنے آپ کو ایسے لاؤلاب فضول باتوں سے، شیطانی کاموں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا